کہ اصل میں تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آج جو پروپیگنڈا کرنا ہے کر لو, لوگوں کو بھی الو بنا لو, پاکستان کے جھنڈے بھی پھاڑ دو, پاسپورٹ بھی جلا دو, اور بڑا لوگوں کا نا واہ واہ لے لو کہ بڑے حق پرست ہیں. جیسے اللہ نے مشرکین کو دھمکی دی ہے نا, نبی کو تسلی دی ہے کہ اے نبی آج جو یہ باتیں کر رہے ہیں کل قیامت کے دن ان کو اس پہ حسرت اور افسوس ہوگا. تو اللہ نے آخرت رکھا ہے انصاف کا دن. آج بہت سے ذلیل ہیں, کل قیامت میں عزت دار ہو جائیں گے. آج بہت سے عزت دار ہیں, کل قیامت میں ذلیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ کو سامنے رکھ کے تبصرہ کیا کرو کہ مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے. اللہ کو سامنے رکھ کے بات کیا کرو. آج میں گھر سے نکلا نا, جو اسٹریٹ گارڈ ہوتے ہیں, جو گلیوں کے گارڈ ہوتے ہیں, میں نے ان سے تنخواہ پوچھی آپ کی تنخواہ کتنی ہے. 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے ایک بند, 12 گھنٹے دن میں, پھر وہ چینج ہوگا تو رات میں 12 گھنٹے کے لیے الگ, اور ایک چھپڑا سا ہے, دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں. تو میں نے پوچھا تنخواہ کتنی ہے, اس نے کہا کہ کٹ کٹا کے 7,000 روپے ملتی ہے. اچھا وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا, کہہ رہے یار حالات دیکھو, تنخواہ یہ ہے. دوسری گلی کے گارڈ, یہی پتہ چلا جی, سب پتہ چلا جی جتنے بھی گارڈ ہیں ان کی تنخواہ 8,000, 10,000, 7,000 یہ چل رہی ہے. یہ میں آپ کو کیا رپورٹ پیش کر رہا ہوں, مجھے ایک خیال آیا کہ ہم لوگ صبح و شام حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں, انہوں نے ہمارا خون چوسا ہوا ہے, انہوں نے ہمارا یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے. مجھے لگا کہ یار بالکل صحیح کو کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, جو ہونا چاہیے الحمدللہ وہی ہو رہا ہے. آپ بتاؤ یار, 40 گھر ایک گلی میں ہوتے ہیں, اور پوری گلی کی حفاظت کے لیے ایک بندہ بٹھایا ہوا ہے. گلی محلے والوں کی جیب سے اتنے پیسے نہیں نکلتے کہ اس کمبخت کو 25-30 ہزار روپے تو کم از کم دو نا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو 2.5 لاکھ روپے تنخواہ دے دیں. جب مینجمنٹ سے بات کرو, انتظامیہ سے, کہتے ہیں بھائی لوگ دیتے ہی نہیں ہیں کیسے پیسے. لوگوں کے گھر سے کیا اتنی غربت, مہنگائی ہے, آپ گیس کا بل بھی تو دے رہے ہو, بجلی کا بل بھی تو دے رہے ہو, آپ بچوں کی بھاری بھرکم فیسیں دے رہے ہو. ایک آدمی جو بھیک نہیں مانگ رہا, جو ڈاکو نہیں ہے, چور نہیں ہے, 12 گھنٹے آپ کو نظر آ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ اس کی محنت تو آپ کو نظر آ رہی ہے نا. وہ چور ہوتا تو یہ کام تھوڑی کرتا. وہ اس سے گلی محلے والوں کی جیب سے پیسے نکلنے کے لیے جو ہے نا موت آ رہی ہے. تو جو ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ, مجھے لگا کہ الحمدللہ ملک کے حالات ایک دم بہترین جا رہے ہیں, بہترین حالات جا رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اگر وزیر اعظم بنا دیں تو ہم نے بھی اسی طرح خون چوسنا ہے. آپ تو خود لوگوں کو, یار جس آدمی کی 8,000 روپے تنخواہ ہے وہ چوری نہیں کرے گا کیا؟ مجھے خود بتاؤ یار. میں نے اس سے انٹرویو لیا, کتنے بچے کیا, وہ میں نے کہا بھائی تو کیسے بیٹھ, پاگل ہے تو, جا کہیں اور کام کر یار جا کے. وہ کہے یار میں کہاں جاب تلاش کروں, کدھر جاؤں, ملازمتیں نہیں ہیں. تو جو ہے اس کو تو کم از کم دو نا اتنا. لیکن آپ ذرا مانگنا شروع کرو نا اس محلے سے, گلی کے ایک کونے سے, کہ حضرت وہ گارڈ ہے بیچارہ 7,000 8,000 تنخواہ دے رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں اس کی 25-30 ہزار تو ہونا کم از کم. 12 گھنٹے ایک آدمی تو بچا کیا اس کے پاس, آگے تو سونے کا ٹائم بچ گیا, بیت الخلا کا ٹائم ہو گیا, اور کتنا بچے گا اس کے پاس. اور پھر ان کی چھٹیاں بھی نہیں ہوتی, چھٹی کی بھی تنخواہ الگ کٹے گی, ایک دن چھٹی کرے گا وہ کٹے گی الگ تنخواہ. تو لیکن آپ ابھی سروے کرو نا, گشت کرو یہاں سے, جی ہم گارڈ کی تنخواہ بڑھانا چاہتے ہیں, ایک آدھ بندے کے علاوہ کوئی بھی ایگری نہیں ہوگا. بلکہ میں نے یہاں لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ 8,000 بھی سب دے ہی نہیں رہے ہیں, یہ تو جن گھروں سے 3,000 تو میں دیتا ہوں. مجھے یاد آیا, یعنی اسٹریٹ گارڈ جو میرے گارڈ نہیں ہے پرسنل, گلی کے گارڈ ہیں, 3 تو میں ہی دے رہا ہوں, پتہ نہیں باقی لوگ کیا دے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو میں نے ان سے اکاؤنٹ نمبر لیا ہوا, 1 تاریخ کو میں ڈائریکٹ ڈال دیتا ہوں. تو یہ قدر ہم بھکاری کو دے دیں گے, ہماری قوم کی کا یہ دماغ جو ہے نا سیٹنگ آؤٹ. چور ڈاکو کو تو آئی فون ایسے نکال کے پکڑائیں گے, وہ صرف یہ والا فون مانگ رہا تھا, آپ نے شلوار کی جیب میں بھی ہاتھ ڈال کے جو کچھ ہے اس کو پکڑا دیا. تو بہتر ہے کہ ڈاکو بن جاؤ, چور بن جاؤ, ٹھیک ہے نا. اس کی عزت بھی ہوگی, اس کی خدمت بھی ہوگی. اور اگر آپ محنت مزدوری پہ آ گئے تو جو صبح و شام حکمرانوں کو چور لٹیرا اور کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں, وہ خود بھی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. تو یہ جیتی جاگتی مثال ہے. میں نہیں سمجھتا اس محلے میں کوئی سیکیورٹی گارڈ کو 20-25 ہزار نہیں دے سکتا. اس محلے میں ایسے لوگ ہیں اپنے بچوں کی 20-25 ہزار روپے اسکولوں میں فیسیں دے رہے ہیں. تو یہی ہوتا ہے, آپ کوئی بھی اجتماعی کام کرو نا, پیسہ ہی نہیں نکلتا جیب سے.
مجھے بڑا ترس آیا, میں نے کہا تو زندہ, یہ تو چور بنا, اب تک بنا کیوں نہیں چور یہ؟ اب ایسا نہ ہو آپ میرا بیان سن کے بن جائے, کہہ رہے یار مجھے, میں تو 3-4 دفعہ خیال آیا تھا, مجھے کسی نے موٹیویٹ نہیں کیا تھا. چوری تو حرام ہے بھائی, ڈکیتی حرام ہے, میں تو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. بھوکا مر جائے چوری نہ کرے انسان, بھوکا مر جائے ڈکیتی نہ کرے انسان. حرام کا ایک نوالا انسان کے خون کو پلید اور گندا کر دیتا ہے. لیکن میں نے کہا شاباش ہے بھائی, یہ جوان لوگ ہیں بالکل سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں اور تم تنخواہ ان کو کیا دے رہے ہو. پھر ویڈیوز آتی ہیں جی گلی میں ڈاکو آیا اور جو گارڈ تھا وہ بھاگ گیا. بہترین کام کیا گارڈ نے, 7,000 میں اگر وہ نہیں بھاگے نا تو وہ پاگل ہے, وہ بیوقوف ہے ایک نمبر کا, کہ جو قوم اس کی تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اس کی خاطر اپنی جان پہ کھیلے گا. میں نے تو خود گارڈ سے کہا کہ جہاں شک بھی ہونا بھاگ جانا. اس کو میں نے بولا ذرا سا شک ہونا کوئی بندہ آ رہا ہے, چور نہ بھی ہو, 1% چانس ہو کہ شاید ڈاکو ہو, میں نے کہا فوراً بھاگ جانا. یہ اتنی بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہوتا جو 7,000 اور 10,000 تنخواہ دینے والوں کے لیے جان دے گا. تو وہ الحمدللہ بہترین, وہ اس یا 2007 کی بات ہے, گلی میں گارڈ تھا تو رات کو بیٹھا ہوا نا خراٹے لے کے سو رہا ہے, صحیح کر رہا ہے 10,000 میں 7,000 میں. یہ بھی بڑی قربانی ہے کہ بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے, ورنہ تو لیٹ کے سونا چاہیے نا, لیکن وہ آپ کی خاطر کیا کر رہا ہے, بیٹھ کے سو رہا ہے, بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے نا. ایک بندہ آیا, اس کی رائفل لے لی اور بڑے آرام سے لوڈ ووڈ کی, یوں کیا, چیک کیا, واپس ہاتھ میں پکڑا کے چلا گیا. اگلے دن کیا ہوا, اس کے قریب ایک بائک کھڑی ہوئی تھی, ایک چور آیا پوری بائک سے پیٹرول لے کے چلا گیا. مجھے بڑا غصہ آیا گارڈ پہ, میں نے کہا ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا, یہ کر رہا ہے. اب جب مجھے پتا چلا نا کہ تنخواہ کتنی ہے 7,000, تو میں نے کہا یہ اس کو شاباش دینی چاہیے کہ یہ بھی پیٹرول چوری کر سکتا تھا, اس نے 7,000 تنخواہ کے ہوتے ہوئے بھی پیٹرول چوری نہیں کیا. میں نے کہا سلوٹ ہے یار, کیا خیال ہے بھائی. اور یہ کر سکتا تھا کہ چارپائی پہ جا کے سو جائے یا غائب ہو جائے, پتہ ہی نہ چلے. سب لوگ ہر وقت تھوڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں گارڈ کو, لیکن اس کی ہمت ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے یہ سویا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بھائی ہم سب ایسے ہی ہیں, تو زیادہ جو ہے نا, جب ہمارے ہاتھ میں حکومت آئے گی نا تو ہم فرعون سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گے. تو حکمرانوں کو برا بلا کہو, لیکن اپنے آپ کو زیادہ گالیاں دیا کرو. بہت ہی برے حالات ہیں کہ میں اس گارڈ کے ساتھ تعاون کرتا رہتا ہوں. آپ کہو گے مصعب آپ بھی تو تقریریں کر رہے ہو نا, میں تو ویسے ہی, مجھے نہیں پتا تھا ان کی کتنی تنخواہ ہے, تو میں تو ویسے ہی تھوڑا بہت, کبھی میں نے دیکھا بیچارہ سارا دن دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے, تھوڑا سا کچھ پیسے پکڑا دیے, کبھی کچھ صدقہ کر دیا, کبھی کچھ لوگوں نے مجھے پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ دے دیے کہ یار اس کو دے دو. یعنی وہ تو مجھے نہیں کہتے اس کو دے دو, کوئی مستحق ہو, تو مجھے لگا یہی محنت بھی کر رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے 12 گھنٹے. آپ ذرا بیٹھ کے تو دیکھو 12 گھنٹے تک یار, 1 دن 2 دن پورا مہینہ. تو قوم کی حالت ایسی ہے, تو آگے آپ کیا توقع رکھو گے.